وہ تین کام جن سے اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں یہ تین کام ضرور کیجئے گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی زندگی جہاں سکون ہو، دل مطمئن ہو، ہر طرف برکتیں ہوں، مشکلات آسان ہو جائیں اور اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہو رہی ہوں۔ کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگے، رزق میں برکت آ جائے، پریشانیوں کے اندھیرے روشنی میں بدلنے لگے۔ یقیناً یہ خواب ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بس تین ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے؟ ہاں، صرف تین چیزیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، جو آپ کے نصیب کو چمکا سکتی ہیں، جو آپ کو وہ سکون دے سکتی ہیں جس کی تلاش میں لوگ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ ان تین چیزوں سے غافل رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دل کو سکون ملتا ہے، نہ زندگی میں برکت آتی ہے، نہ ہی اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ تین چیزیں در حقیقت اللہ کے انعامات کو آپ کے لیے کھولنے کی کنجیاں ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جن پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چین ہو، بے سکونی اور بے برکتی دور ہو اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، تو آپ کو ان تین چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ تین اصول ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے اور اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ کیا آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون اور برکت چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں آپ پر ہمیشہ باقی رہیں؟ اگر ہاں تو جان لیجئے کہ یہ تین چیزیں کیا ہیں۔ لیکن رکیے، ان کو جاننے سے پہلے اپنے دل پر ایک عہد کر لیجئے کہ جب آپ ان کو جانیں گے تو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سنیں گے، کیونکہ یہی وہ راز ہیں جو آپ کی دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں ان تین چیزوں کو جاننے کے لیے؟ سب سے پہلا کام جس سے نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زمین پر بارش نہیں ہوتی تو لوگ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک کر شفا کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے ہر مسئلے کا حل، ہر ضرورت کی تکمیل اور ہر تکلیف کا مداوع صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ دراصل رحمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی یا قرآن کی تلاوت کر لی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی رچ بس جائے کہ وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھے، ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق کرے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت میں دل لگایا جائے، اس سے گڑ گڑا کر مانگا جائے اور اپنی تمام امیدیں اسی سے باندھ لی جائیں۔ جب بندہ اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ خود اس کا کارساز بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آئے، مشکلات آسان ہوں اور رحمتوں کی بارش ہو، تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی عبادت کریں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دوسرا کام جس سے نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا۔ دنیا میں آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، برکتوں سے محروم ہیں۔ اگر ان کی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ والدین کی رضا دراصل اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی دراصل اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی زندگی میں رحمتوں کی بارش ہو، سکون حاصل ہو، اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے۔ والدین کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ یہ ایسی طاقت رکھتی ہیں کہ جو قسمت میں نہ ہو وہ بھی نصیب میں آ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ بغیر کسی محنت کے کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا رزق بڑھتا جاتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں،
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں تو آج ہی والدین کی خدمت کا ارادہ کر لیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے۔ تیسرا کام جس سے نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ اگر کسی کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، والدین کی خدمت بھی کرے لیکن وہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کے ساتھ ناانصافی کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ظلم کرے، تو کیا وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ نرمی برتے، اس کے حقوق ادا کرے، سچ بولے، ایمانداری سے معاملات کرے، کسی کا دل نہ دکھائے اور انصاف کرے، تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے؟ تو دوسروں پر رحم کیجئے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، کسی پر ظلم نہ کیجئے، کسی کا حق نہ دبائیے۔ جب آپ بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات خود ٹھیک کر دے گا۔ آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہ تین چیزیں وہ راز ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ آج سے ہی ان تین چیزوں پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟